الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے محبوب امام الانبیاء شفیع روز جزا جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر ہدیہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات صدقہ پنج تن پاک کا تمام عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ الحمدللہ یہ ہمارا آج کا پروگرام شکریہ رمضان کی طرف سے جاری ہے۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کی سنت ادا فرمائی۔ بہت ہی پیارا عمل ہے اعتکاف کا، بہت ہی خوش نصیب جن کو اللہ تعالی یہ موقع عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت اعتکاف کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے اعتکاف کرنا ہے یا اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، یا ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے، تو اللہ کے گھر کا آداب جو ہے یہ بھی ہمیں سیکھنے چاہیے کہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنے کے کیا آداب ہیں، اللہ کے گھر کی کیا عزت ہے۔ دوران اعتکاف مسجد کے اندر ضرورتاً دنیاوی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حتی الامکان دھیمی آواز کے ساتھ احترام مسجد کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چلا کر مسجد کا ماحول خراب کریں، اور اس طرح بات کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ضرورتاً اگر بڑی مجبوری ہو تو کوئی چھوٹی سی بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اگر بندہ دنیاوی باتیں مسجد میں کرتا رہے گا تو پھر اس کے اعتکاف کا ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ کام نہیں۔ یعنی جو مساجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر ہو، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یا جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ہدیہ درود و سلام پیش کیا جائے۔ دنیا کی بات جب بھی فی نفس ہی مباح ہے، یعنی جائز نہیں ہے، اور سچی ہو
مسجد میں بلا ضرورت کرنی ناجائز ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ ضرورت ایسی مشکل ہو، یعنی معتکف کو اپنی حاجت کوئی ایسی ہو، ضرورت حاجتوں میں سے ہو، تو اس کے متعلق تھوڑی سی کوئی بات کر لینا تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح پیارے بھائیوں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے، اللہ عز و جل اس کے 40 سال کے نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ کتنی وعید ہے کہ مساجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، فرمایا 40 سال کے عمل انسان کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس مباح کام سے، اس ناجائز کام سے ہمیں بچنا چاہیے کہ مساجد کے اندر دنیاوی باتیں نہیں کرنی۔ پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح چپایا جانور جو ہے وہ گھاس کو کھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ دنیا کی باتیں کرنے سے ایک اپنے نفس کو بندہ راضی کرتا ہے تو فرمایا اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، مسجد میں ہنسنا کہکا لگا کر، جو مسجد میں ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا پیدا ہوگا۔ مساجد کے اندر کہکا لگا کر نہیں ہنسنا چاہیے، باہر بھی کہکا لگا کر نہیں ہنسنا چاہیے، لیکن فرمایا مسجد کے اندر کو مذاق کی بات کرے، اس سے جناب والا ایسا ہنسی مذاق پیدا ہو جائے تو فرمایا اس بندے کی قبر میں اندھیرا ہوگا، نور کی روشنی اللہ نہیں عطا فرمائے گا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، مذکورہ بالا روایات کو بار بار ان پہ غور کریں، سوچیں کہ جو میں نے ابھی چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہمیں لرزنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں داخل ہوں تو ثواب کمانے کے لیے، اعتکاف کے لیے آئے ہیں، مگر خوب ہنس کر، بول کر، ساری جناب والا نیکیاں برباد کر کے باہر نکلیں۔ لہٰذا مسجد میں پرسکون اور خاموش رہیں، بیان بھی کریں تو یا سنتیں حتی الامکان بیان بھی کریں یا سنیں تو حتی الامکان سنجیدگی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جس سے جناب والا آداب مسجد میں فرق آئے۔ اے پیارے بھائیوں، اعتکاف کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری سنت ہے، لیکن مسجد کے آداب کا خیال رکھنا یہ بھی بہت بڑا حکم ہے۔ اگر مسجد کا ادب نہ کر سکے، مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی ہم دنیاوی باتیں ہی کرتے رہے، دنیا کے معاملات ہی حل کرتے رہے، تو پھر یہ اعتکاف کی سنت کے اندر بھی خلل آ جائے گا، بلکہ نیکیاں کمانے آئے تھے، گناہ لے کر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں اپنے گھر کا اچھے طریقے سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کی برکتیں خوب حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو میرے بھائی اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مسجد کا ادب کرنے کی اور اچھے طریقے سے دل سوئی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔